بات جو ہم نے کام کرنے ہیں رمضان سے پہلے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کچھ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں کہ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے، ان گناہوں کو کرتے ہوئے ان کو رمضان کے فضائل حاصل نہیں ہو سکتے. وہ محروم رہیں گے رمضان کے فضائل سے جب تک وہ اس گناہ کو چھوڑ نہ لیں، توبہ نہ کر لیں اس سے. آج ہم اس بات پہ غور کریں گے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ کہیں میں تو ان میں شامل نہیں، اور کہیں میں جس گناہ کے بارے میں زبان رسالت سے ارشاد ہوا ہے کہ اس گناہ کے ہوتے ہوئے رمضان کی فضیلت اور رمضان کی مغفرت حاصل نہیں ہوگی، کہیں میں بھی صرف اس گناہ میں شریک تو نہیں ہوں. ان گناہوں میں سے ایک گناہ جس کا ذکر آتا ہے وہ ماں کی نافرمانی. ماں کے نافرمان کو، اور ظاہر ہے ماں سے ذکر آتا ہے تو والدین دونوں مراد ہوں گے اگر وہ زندہ ہے. والدین کا نافرمان اسی نافرمانی کے عالم میں اگر رمضان المبارک بھی گزارے گا اور نافرمانی بھی نہیں چھوڑے گا اور اس پر پختہ اصرار کیے رکھے گا، ان کو اگر ناراض کیا ہوا ہے تو ان کو ناراض رکھا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کو رمضان کے فضائل حاصل نہیں ہو سکیں گے. لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کو رمضان کے 4 بندوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے ایک یہ بندہ. تو ہم نے رمضان سے پہلے اپنی ماؤں کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو راضی کرنا ہے. اس رات کے آنے سے پہلے جانا ہے اپنی ماؤں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، پاؤں پکڑ کے معافی مانگیے. ان سے کہیے مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ جل شانہ رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے دریا بہا دیں گے، اور اس میں ہر بندہ اپنے ظرف کے بقدر وصول کر لے گا، اپنی محنت اور کوشش کے بقدر وصول کر لے گا. تو میں اس سے محروم نہیں رہنا چاہتا. آپ کی ناراضگی ایسی ہے، والدین سے کہے گا آپ کی ناراضگی ایسی ہے کہ یہ ان فضائل کے حصول کے راستے کی رکاوٹ ہے، اگر آپ ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے. والدین سے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے اور اس میں کیسی شرم ہے؟ والدین ہیں، ان کے فضائل کس قدر ان کے بارے میں تاکید آئی ہے احادیث میں. دوسرا شخص، اور وہ جس کو جو گناہ جس کے بارے میں فرمایا قطع رحمی کرنے والا. قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ قطع رحمی کہتے ہیں اس کام کو، قطع رحمی کہتے ہیں اپنے اعزہ، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، ان سے تعلقات توڑنے والا، اپنی خالاؤں سے، ماموں سے، پھوپھیوں سے، چچوں سے، چچیوں سے، بھابھیوں سے، جو بھی رشتہ آس پاس اڑوس کا بنتا ہے، چاہے وہ والد کی طرف کے اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، یا والدہ کی طرف کے. دونوں صورتوں کے اندر ان سے، اپنے اہل تعلق اور عزیز داری جن کے ساتھ بھی ہو، ان سے جس نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اس کو رمضان کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. یہ کام بھی ہم نے رمضان سے پہلے کرنا ہے. دیکھ لیجئے، جائزہ لیجئے اپنے چاروں طرف. اور توڑنے سے مجھے یاد آئی ہے حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جن سے تم نے توڑا ہوا ہے ان سے جوڑو، بلکہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے تم سے توڑا ہوا ہے تم ان سے بھی جوڑو. صل من قطعک، جسے تم سے توڑا ہے اور جو تم سے ناراض ہے جا کر اس کو بھی راضی کرو. تو جس کو آپ نے توڑا ہے اور ہم نے توڑا ہے اس کو تو بطریق اولا جا کے راضی کرنا ہو. تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے رمضان شریف کی آمد سے پہلے کہ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیے. جن رشتہ داروں کو چاہے بے شک ان کا ہی قصور کیوں نہ ہو، جب آپ کو مغفرت اللہ کی چاہیے، جب آپ کو اللہ جل شانہ کی رحمت کے طلبگار ہے، تو اس کو ایک مجاہدہ سمجھیے اپنا کہ بے شک قصور ان کا ہو، لیکن آپ ان سے اپنی سی کوشش ضرور کریں ان کو راضی کرنے کی اور ان کے ساتھ معاملات کو درست کرنے کی. اور اس تواضع کو، جو بھی تواضع ہے، اگر آپ ان کے پاس خود جاتے ہیں، اس تواضع والے کو یہ بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا، اللہ اس کو اونچا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے گا. ایک تو دوسرا فرد وہ ہو گیا جو قطع رحمی کرتا ہے، جس نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جس نے ناراض کیا. تیسرا شخص جس کے بارے میں فرمایا
وہ کہا کہ جو شراب پیتا ہے یعنی نشہ کرنے والا شخص، ایک نشہ کرنے والے کو لا محالہ اگر رمضان کے اندر بھی اس قبیح اپنے جرم سے باز نہیں آتا تو یہ رمضان المبارک اس کے لیے کیسے مفید ہوگا؟ تو نشے کرنے والوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے نشوں سے توبہ کر لے، کیونکہ یہ مہینہ سنوارنے کے لیے آتا ہے۔ یہ دیکھیں ہر چیز کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کے حسن کو، اس کی خوبی کو خراب کر دیتی ہیں۔ آپ نے بہت اچھا باغ بنایا، گلستان ہے، چمنستان ہے، باغ ہے، بڑا خوبصورت گلزار ہے، لیکن اس کے اندر جڑی بوٹیاں نکل آئی ہیں، اس کے اندر خودرو جھاڑیاں نکل آئی ہیں، اس میں کانٹے دار پودے نکل آئے ہیں، تو انہوں نے آپ کے باغ کے حسن کو تباہ کر دیا۔ اگر آپ اس باغ کو باغ بنانا چاہتے ہیں اور اس کو دل فریب اور اس کو حسین و جمیل بنانا چاہتے ہیں تو لا محالہ لازماً آپ کو اس سے جڑی بوٹیاں ختم کرنی ہوں گی، خودرو جھاڑیاں نکالنی ہوں گی اور یہ کانٹے دار درخت سارے نکالنے ہوں گے، تب جا کر یہ باغ بنے گا۔ اس باغ کے اندر سے یہ کام اس نے کرنے والا ہے۔